بچوں کو درس دینے والے سبھی محترم حضرات ماشاء اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں جد و جہد کو اور ان حضرات کی کیا نام یہ تگ و دو کو جو ہے اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج یہ پہلی مرتبہ اللہ کا فضل ہے، اپنے محترم جناب مولانا تحسین صاحب، مولانا محمد ارشد صاحب، حافظ نسیم احمد صاحب ان حضرات کی معیت میں آج یہ حاضری ماشاءاللہ یہاں کی ہوئی، اور الحمدللہ اس مجمع کی نوعیت دیکھ کر کے الحمدللہ طلباء اور ہمارے دوسرے احباب جتنے بھی الحمدللہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں، بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان تمام طلباء عزیز کو اور طالبات کی احترامیہ کو سبھی کو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے کامیاب فرمائے اور بہترین حافظ عالم قاری بنائے، دین کے داعی بنائے، اور اس علاقے کو اللہ تبارک تعالیٰ خوب شان لگاتے ہوئے اس ادارے کی کرم ذمہ داری کو پورے علاقے اور پوری بستی کے اندر الحمدللہ اس کی محنتوں کو سرسبز و شاداب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہماری اور آپ کی اس دعا کو، اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے۔ ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے اس بات کی ماشاءاللہ۔ حالانکہ جیسا کہ ابھی ہمارے محترم مولانا حسین احمد صاحب نے بتلایا، میری طبیعت بھی عجیب سی بات تھی کہ کئی روز سے خراب چل رہی تھی، لیکن ہمارے عزیز جناب مولانا محمد ارشد صاحب، مولانا تحسین صاحب ان حضرات نے بار بار الحمدللہ مولانا حسین احمد صاحب کی دعوت کو بار سراہا، اور پھر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہ نیت کر ہی لی۔ خداوند قدوس ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس مبارک اجلاس کو، مبارک مجلس کو، اور مبارک الحمدللہ ہماری اس اصلاحی مجلس کو اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ کہ اس مجلس کے اندر الحمدللہ 2 بچوں کے کلام پاک پورے ہو رہے ہیں، اور ایک بچے کا ناظر کلام پاک پورا ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، لیکن ہمارا دینی ادارہ اللہ اس کے ایک چیز کو، ایک جز کو جو ہے اللہ ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو آدمی یہاں کام کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب محنت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ماشاءاللہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر ہمارے ذمہ دار حضرات اور اسی طریقے یہاں کے اساتذہ حضرات نے الحمدللہ اب یہ محنت کر کے کچھ بچے ماشاءاللہ تیار ہوئے، اور الحمدللہ انہوں نے حافظہ کلام پاک کیا۔ سب سے بڑی بات میرے دوستوں عزیزو یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں درسگاہ کے اندر حاصل کرنے والے ماشاءاللہ جنہیں طالب علم کہتے ہیں، یہ طالب علم جو ہے میرے دوستوں عزیزوں، یہ الحمدللہ وہ عملہ ہے، وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پیروں کے نیچے ہے جی اللہ تبارک تعالیٰ کے آسمان کے ہے جی رحمتوں والے فرشتے اپنے پر ان کے نیچے بچھاتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں اور باپ۔ اللہ اکبر، جن کا بچہ حفظ کلام پاک کر رہا ہے، جن کا بچہ ناظریں پڑھ رہا ہے، جن کی بچی الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ بھی کلام اللہ شریف پڑھ رہی ہے، ناظریں کر رہی ہے، اور الحمدللہ وہ اچھا کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ پھر اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں کے اور بچیوں کے پیروں کے نیچے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور ابھی
ہمارے عبداللہ ایک بچے نے جو کیا ماشاء اللہ نعت پڑھ رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جو شخص جو ہے الحمدللہ کلام اللہ شریف پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سب سے زیادہ بڑی تعریف جو ہے کلام اللہ شریف کے پڑھنے پڑھانے والے کی ہے جی، نہ کسی نیتا کی، نہ کسی ایم پی کی، نہ کسی منسٹر کی ہے جی، نہ کسی کا نام پردھان کی، نہ کسی کا ہے جی، کسی کی نہیں کی، بلکہ اگر کی ہے چاہے وہ غریب سے غریب بچہ ہے، غریب سے غریب والا کا بچہ ہے اور وہ کلام اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے جی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو کلام اللہ شریف پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس لائن میں جتنے بھی الحمدللہ لگتے ہیں، سمجھے بھائی، چاہے وہ کیا نام معاشرے ہو یا امامت ہو یا درس و تدریس کی لائن ہو، وہ کلام اللہ شریف پڑھا رہا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہے، پارہ پڑھا رہا ہے، الحمدللہ اس کی یہ لائن جو ہے اتنی کیا نام شاندار ہے، اور اس سے اتنا بڑا فائدہ الحمدللہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ کے ماشاءاللہ ہمیں بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس لائن میں لگے ہوئے جو ہے 55 سال ہو چکے، اور ان 55 سال کے اندر الحمدللہ تجربے پر تجربہ یہ ہوتا چلا گیا کہ اس لائن کے اندر لگنے والا کوئی بھی کلام قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے جی، یا وہ کیا نام ناظر پڑھانے والا ہے، ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا فضل اس کا کرم ہے کہ وہ کبھی محل لباس میں نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ اس کا لباس بھی عمدہ سے عمدہ اور اس کا گھر بھی کیا ہے عمدہ سے عمدہ، اور ماشاءاللہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے جسے وزیر صاحب کہتے ہیں یا اہل محترمہ کہتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ایسی دلہن سی لگتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے آج ہی کالا کے گھر کے اندر آئی ہو۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف کلام اللہ شریف کی برکت ہے۔ الحمدللہ کلام اللہ شریف پڑھنے پڑھانے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں جاتا، ایسی کبھی فاقہ نہیں آتا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے چاروں طرف سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی اس طریقے پر الحمدللہ ہمارے جو طلباء عزیز کے ہاتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا کے فضل سے اس پوری بستی کے لیے بہت بڑی کانا ماشاءاللہ ایک روشنی بن جائے گی، اور یہ الحمدللہ کام کریں گے، خدا کے فضل و کرم سے یہ کام بڑھتا چلا جائے، اور اسی کو میرے دوستوں عزیزوں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے جی۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنا کام کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اعمال صالحہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، اور جو نیک اولاد اس نے بنائی ہے ماشاءاللہ کلام اللہ شریف اس کو پڑھایا ہے، وہ صدقہ جاریہ اس کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اسے ملتا چلا جائے گا۔ اسی کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی، الحمدللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب کشف بزرگ ہے جی، قبرستان کے اندر تشریف لے کے، اب وہ قبرستان کے اندر جس وقت پہنچے وہاں پر انہوں نے اس کا قبر پر جو ہے کالا مکاشفہ کیا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس قبرستان کے اندر جو ہے جو سارے کے سارے جتنے بھی مردے تھے وہ نکل کر اپنے قبر میں سے وہ کچھ پھول چن رہے ہیں، پھول چن رہے ہیں کیا نام ہے۔ اچھا، اور ایک کو دیکھا کہ کیا نام وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے پر وہ نہیں چن رہے ہیں، انہوں نے ان سے معلوم کیا یہ کیا بات ہے، کیا چن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے گھر والے یا ان کے شاگرد جو ہے وہ ماشاءاللہ کچھ پڑھنا پڑھانا کر کے بھیجتے ہیں، یا الحمدللہ وہ تحفہ ہے اس تحفے کو چن رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں چن رہے ہیں؟
تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل اس کا کرم ہے، میرا ایک لڑکا جو ہے ماشاءاللہ دکانداری کرتا ہے، لیکن کیا نام الحمدللہ اللہ کا فضل ہے وہ روزانہ کلام اللہ شریف پڑھتا ہے، اور کلام اللہ شریف پڑھ کر کے مجھے سارے ثواب کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ثواب جو ہے جو مجھے معاشرہ ہے برابر، تو مجھے اس کی کیا نام چھوڑنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اللہ اکبر، بہت پیارا ماشاءاللہ انہوں نے تعریف کی، الحمدللہ بہت سنا۔ صبح کو کیا نام وہ گئے اس دکان کے اوپر اور جا کر کے دیکھا کہ وہ کیا نام ایک لڑکا جو ہے سودا بھی دے رہا ہے، فروخت خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، لیکن زبان میں اس کی کیا نام چل رہی ہے ماشاءاللہ، تو ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم کیا پڑھتے ہو؟ ہے بار بار میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ تم کچھ پڑھ بھی رہے ہو اور کافی دے رہے ہو۔ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ کا فضل ہے، انہوں نے مجھے حفظ کرایا اور میں حفظ کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، یہ ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، آگے اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اب چند روز کے بعد جو پھر کیا نام قبرستان میں گئے اور انہوں نے مکاشفہ کیا، مکاشفہ کرنے میں جو کیا نام دیکھا کہ وہ شخص جو اس روز بیٹھا ہوا تھا آرام سے، وہ بھی کیا نام وہ سن رہا ہے، وہ پھول پھال جو کچھ بھی ہے کیا نام وہ صدقہ جاریہ وہ بھی سن رہا ہے۔ انہوں نے ان کے قریب ہو کر کے معلوم کیا کہ آخر کیا بات ہے، روز بات سن رہے رہتے اب کیا نام سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، اب وہ مجھے جو ثواب پہنچتا تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے، اب الحمدللہ مجھے کیا نام